حمدی صاحب اکثر اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ میزان کے اندر تقریباً 1200 کے قریب روایات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے جو انہوں نے نقل کی. ایک شخص اتنی روایات اپنی سب سے بڑی کتاب کے اندر میجر ورک کے اندر لے کر آتا ہے اور ان کا قرآن و سنت کے ساتھ ریلیشن واضح کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ امت کا ایک بڑا گروہ یا علماء کرام یا موجودہ جو ہماری مذہبی روایت ہے وہ سب سے پہلا جو الزام اس پر لگاتی ہے وہ منکری حدیث کا ہے کہ یہ شخص تو منکرین حدیث ہے، یہ حدیث کو نہیں مانتا. یہ دو چیزیں آپس میں اتنی زیادہ متضاد ہیں کہ عام آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ جائے کس طرف. یہ کیا مخمصہ ہے حسن بھائی، اس سے نکالیے ذرا. ہاں، اس کا جو وجہ ہے اس میں جو تمہیدی نقطہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا تھا کہ اس وقت امت کے علم پر دور ابتلا ہے. اللہ اکبر. اور اس دور ابتلا میں سیاسی مذہبی تحریکیں، ہمارے وہ جو دینی مدارس تھے جو امت کی علمی تراث سے لوگوں کو متعارف کرانے کا باعث بنتے تھے، وہ اس سب سے اس وقت کاٹنے کا باعث بن گئے ہیں. تو لوگ ان پس منظر کی بحثوں سے واقف نہیں ہیں جو حدیث کے باب میں ہوئی ہے، اس علمی اختلاف سے واضح نہیں ہیں جو امت میں ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. تو تحفظ کی نفسیات ہے. بر صغیر میں جس وقت انگریز آئے اور ان کا تسلط یہاں پر قائم ہو گیا تو یہاں پر علماء نے ایک بڑا شعوری فیصلہ کیا. وہ فیصلہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے تہذیبی ورثے کو اپنی اگلی نسلوں کو منتقل کرنا ہے. تعلم دیوبند کی بنیاد بھی اسی فکری پس منظر اور تحفظ کی نفسیات میں پیدا ہوئی ہے. جس وقت آپ تحفظ کی نفسیات میں جاتے ہیں تو وہاں پر علمی تبادلہ خیال، علمی مکالمہ، اس کی فضا نہیں ہوتی. وہاں پر آپ کے سابق امت کے سلف خلف علماء کی آراء کا انتقال، لوگوں کو اس سے متعارف کرانا، یہ علم کی بنیاد بن جاتا ہے. یعنی مقدمات کی تحلیل نہیں بلکہ ترسیل. صحیح. تو یہ پس منظر ہے جس میں علماء کھڑے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کا جائزہ لینے کے لیے. تو جس وقت ان کے سامنے کوئی بات آتی ہے، نئی بات، اور نئی بات بھی وہاں سے کہ جہاں پر کوئی تہذیبی طور پہ مذہبیت کا پس منظر نہیں ہے. ایک ہوتا نا کہ آپ مثلا کوئی مدنی روایت ہے، ہمارے یہاں دیوبندی روایت ہے، بریلی روایت ہے، خیر آبادی اسکول ہے اور بہت سارے اس طریقے، وہاں پس منظر میں کھڑا ہوا کو صاحب علم، وہاں پر بھی بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن علماء ان کو ایک درجے میں ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک تہذیبی پس منظر میں کھڑے ہوتے ہیں. ورنہ کبھی میں آپ کو علماء کی ان اطلاقی آراء کے بارے میں بتاؤں، میں نے ایک زمانے میں فیس بک پہ بہت ہم متحرک تھے 8-10 سال پہلے، تو بڑے مارکے ہوتے تھے علماء کے ساتھ، بڑی جنگیں ہوتی تھیں. ٹھیک ہے. تو ایک صاحب علم نے کہا بھائی غامدی صاحب نے تو اتنی گمراہی پر اپنی بات لکھ دی ہے. تو میں نے اس وقت کچھ طبیعت میں تھوڑا سا بچپنا بھی تھا، تو میں نے ان کو ایک اقتباس نکال کے بھیجا اور میں نے ان کو کہا کہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی متباہش کر رہی ہے، یہی بات تو مولانا تھانوی نے بھی لکھی ہے. صحیح. تو ان کا مجھے جواب آیا کہ سبحان اللہ، حضرت نے تو قلم توڑ دیا اور مجھ پہ بات بالکل واضح ہو گئی. ٹھیک ہے. تو پھر تھوڑی دیر بعد میں ان کو بتایا کہ یہ اقتباس مولانا تھانوی نہیں بلکہ مولانا اصلاحی کا تھا. تو اس کے بعد وہ مجھے کبھی نظر نہیں آئے، نہ انہوں نے مجھے کوئی جواب دیا اور نہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جس چیز کی میں نے تحسین کی تھی وہ تحسین تو اپنی جگہ قائم رہے گی نا، کیونکہ کنٹینٹ تو ایک ہے، لیکن جیسی شخصیت بدلی تو تاثرات بدل گئے. تو ہمارے ہاں بھی بالکل یہی معاملہ ہے. تو غامدی صاحب نے جس وقت حدیث کے بارے میں آراء کو پیش کیا ہے تو علماء ایک تو اس چیلنج کے پس منظر میں کھڑے ہیں کہ اپنے علمی ورثے کو بچا کر منتقل کرنا ہے. دوسرا چیلنج ان کو ادھر پیش ہے کہ بر صغیر کے اندر جو خرد فروش طبقہ تھا، جو جدید دنیا کے بدلتے ہوئے حالات سے متعارف ہو چکا تھا، انہوں نے حدیث پر مبنی جو دینی انڈرسٹینڈنگ تھی اس کے تضادات کو بھانپ لیا. صحیح. اور جب بھانپ لیا تو اس کے نتیجے میں اس ذخیرے کے انکار اور اس ذخیرے کے بارے میں تخفیف کا رویہ انہوں نے اپنایا. تو جیسے ہی غامدی صاحب کی آراء سامنے آنا شروع ہوئیں تو تحفظ کی نفسیات نے وہاں سے کام کیا اور جو کچھ حدیث کے بارے میں استخفاف کا ایک بر صغیر کے اندر رویہ پیدا ہو چکا تھا اس نے وہاں سے زور لگایا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا کہ اس پر بھی فوراً سے بند باندھو. یعنی یہ نہ ہو کہ یہ شخص بھی وہی بات کر رہا ہو جو باقی لوگ بات کر رہے ہیں اور تحفظ اپنی جگہ پر موجود تھا. تو اس کے نتیجے میں علماء میں ایک رد عمل پیدا ہوا. ابتدا میں انہوں نے لیبلنگ کی کوشش کی اور یہ سوچا کہ شاید ہم انہی فتنوں کے ساتھ ان کو ہم آہنگ کر کے ان کی زبان بندی کر دیں گے اور لوگوں کو متباہش کریں گے کہ اس طرح کے لوگوں کی بات نہ سنیں. لیکن جیسے جیسے حقیقت واضح ہونا شروع ہوئی تو اب یہ احساس علماء کو بھی ہو رہا ہے کہ حدیث کے باب میں آج تک جو نقطہ نظر اپنایا گیا، اس کے اندر جو لوپ ہولز تھے، اس کے اندر جو تضادات تھے، ان سب کو اگر روئے زمین پر کسی شخص نے حل کیا ہے تو وہ استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب.
انہوں نے حدیث کو اس جگہ پر لا کر پلیس کر دیا ہے کہ اب قیامت تک، یہ میں بہت سمجھداری کے ساتھ دعویٰ کر رہا ہوں، علم انسان کا ہو، اس نے فوت ہو جانا ہوتا ہے، اس نے تبدیل ہو جانا ہوتا ہے، لیکن چونکہ غامدی صاحب نے حدیث کی پلیسمنٹ قرآن کی بنیاد پہ کی ہے، صحیح، تو اب قیامت تک نہ کوئی منکر حدیث اس کا انکار کر سکتا ہے، اور نہ کوئی مولوی جس نے قرآن کے برابر اس کو کھڑا کر دیا تھا اس کا اقرار کر سکتا ہے، اس کی صحیح جگہ پر اس کو پلیس کر دیا ہے۔ اور یہ بتایا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی روایت ہے، یہ روایت ہم پر تاریخ کے ذریعے سے پہنچی ہے، لوگوں نے اپنی ایما پر ہم تک پہنچائی ہے، پہنچ چکی، تو اب یہ ایک ذخیرہ علم ہے جو ہمارے پاس ہے۔ اس ذخیرہ علم کے بارے میں ہم نے رویہ کیا اختیار کرنا ہے، یہ فیصلہ قرآن مجید نے کر دیا، اور اس نے کہہ دیا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، پیغمبر دین کے کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو تمہارا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا اگر تم سر تسلیم خم نہ کرو۔ وہ حامدی صاحب کی اب کتاب کھولیں تو اس کا پہلا صفحے پہ یہ جملے لکھے ہوئے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے دین سے متعلق جو بات ہم تک پہنچ جاتی ہے اور ہمارا اس پر اطمینان ہو جاتا ہے۔ اطمینان کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں کھڑے ہوئے، آپ بتا رہے ہیں، آپ کو کوئی راوی بتا رہا ہے، اس کو کوئی اور شخص بتا رہا ہے، تو اطمینان علم کے دائرے میں ہوگا۔ قرآن کے باب میں اس پر اطمینان کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس کو افراد کی اتنی بڑی تعداد نے منتقل کیا کہ وہاں پر جھوٹ کا جمانا ممکن نہیں ہے، مستحیل ہے، تو یہاں پر اطمینان ہوگا۔ اطمینان کے بعد سر تسلیم خم کرنا ہے آپ نے، تو ہم لوگ حدیث کو جہاں پر پلیس کرتے ہیں وہ قرآن کے امتثال امر میں اس کے آگے جھکنا ہے، اس سے زیادہ حدیث کا رتبہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کی یہ بات سن کے میں یہ کہنے کی کیا جسارت کر سکتا ہوں کہ غامدی صاحب کی جو سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے حدیث کو ایک ایسی جگہ پلیس کیا کہ وہ منکرین حدیث کی یلغار سے بھی محفوظ رہی، اور جو لوگ قرآن اور حدیث کو ہم پلہ بنا کر قرآن کی تخفیف کر رہے تھے اس کے اندر بھی انہوں نے ایک قسم سے بند باندھ دیا۔ بالکل، کیا یہی سب سے بڑی کنٹریبیوشن کہلائے گی؟ بالکل ایسے ہی، بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ جہاں پر انہوں نے خود قرآن مجید کو سمجھنے کے حوالے سے خدمات کی ہیں، وہیں پر حدیث کے حوالے سے جتنی خدمات استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی ہیں، لوگوں کو اس وقت اس کا تعارف نہیں ہے۔ انہوں نے پورے ذخیرہ حدیث کو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، گزشتہ 7-8 سال سے میں ان کے ساتھ اسی حدیث پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں، پورے ذخیرہ حدیث کو نہ صرف یہ کہ پڑھا ہے، پڑھنے کے بعد علم النبی، فقہ النبی اور سیرت النبی کی کیٹیگریز میں ان کو تقسیم کر کے دین سے متعلق جو کچھ ان میں بیان ہوا ہے اس کو دین کی اصل ہدایت کے ساتھ پلیس کر دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جو کچھ قرآن کہتا ہے حدیث میں اسی کی تفہیم ہے، اسی کی تبیین ہے، اسی کی شرح ہے، اسی کی وضاحت ہے، اسی پر عمل کا اسوہ حسنہ اور نمونہ پیغمبر کی ذات والا صفات نے دیا ہے۔ چنانچہ آپ نے میزان کا ذکر کیا، تو میزان کے اندر زیادہ تر چونکہ دین کے عملی احکام زیر ہے، تو وہاں پر جو فقہی روایت ہے اس سے متعلق جتنی احادیث ہیں ان سب کو پلیس کیا ہے، لیکن پلیس کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ دین کی مستقل بذات ہدایات نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ چند لوگوں کے محض روایت کرنے کی بنیاد پر ہم دین کو اخذ کر رہے ہیں، نہیں، اصل ہدایت موجود ہے۔ اسی ہدایت کی روشنی میں آپ ان کو سمجھیں گے، سمجھ میں آ جائیں گی، تو پیغمبر کا فیصلہ ہے، اس کو آپ نے ماننا ہی ماننا۔ یہ تو بات ہی مختلف ہو گئی۔ عام طور پہ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ غامدی صاحب حدیث کو نہیں مانتے، لیکن جو بات آپ بیان کر رہے ہیں اس سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غامدی صاحب حدیث کی حفاظت کے لیے جو بند باندھ رہے ہیں شاید آنے والے وقتوں تک انشاءاللہ اس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ جس دن علماء اپنی اس تحفظ کی نفسیات سے نکلیں گے، پوری امت کے علم کو اپنا علم سمجھیں گے، بڑے صاحبان علم کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اور معاصرانہ چشمک کی رمق سے نکل کر چیزوں کا فکری مطالعہ کریں گے، تو ان کو اندازہ ہوگا کہ مکتب فراہی نے حدیث کے باب میں جو خدمات کی ہیں وہ خدمات، واقعہ یہ ہے کہ جب سے یہ ذخیرہ حدیث سامنے آیا ہے جو کچھ اس کی انڈرسٹینڈنگ میں لوپ ہولز تھے اس سب کو حل کر دیا۔